من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في مكان آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله. بلغ الهدى بكماله فتقدم بجماله حفظت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رسول الله قرآننا يا حبيب الله اسمع قامنا. إنني في بحر مغرق حريتي شهيدنا أشكالنا. دین حق نے سنائی مصطفیٰ کے واسطے. دین حق نے سنائی مصطفیٰ کے واسطے. دل دیا عبد حبیب کبریا کے واسطے. سبزیاں سر سبز ہیں سبزیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے. سارا جہاں تیرے لیے اور خدا کے واسطے.
سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جس چمن میں سرکار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جس چمن میں سرکار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صدا خوشبو کی گھر گھر جھولیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے جو سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے، پالنے والا بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے۔ تعریف کے لائق، حمد کے لائق وہی ذات۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، محبوب کبریاء، فخر انبیاء، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ماہ مبارک سفر مظفر شریف، جمعہ المبارک کا عظیم دن، برکت والا دن، شان والا دن، عظمت والا دن، دنوں میں اعلیٰ اور افضل دن، سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعہ المبارک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بابرکت دن میں حاضری قبول فرمائے۔ کریم رب ہر ایمان والے کو اس بابرکت دن، عظمت اور شان والے دن کی فیوز و برکات سے مستفیض کرنا۔ سامعین مکرم، آیات طیبہ پڑھی گئی، انشاءاللہ عزوجل اسی کی طرف جائیں گے۔ اسی کی ضمن میں چند باتیں اس مختصر وقت میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کریم سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ سب کے علم میں ہے یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر شریف کا، اور یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب سے خیالات اور تصورات جو من گھڑت ہے، جس کا اسلام سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، بولیے کیا نہیں ہے۔ اس مہینے کو اسلام سے پہلے اسے کئی نام دیا جاتے تھے، منحوس، فلاں فلاں، موسم والا مہینہ، ایسا ایسا ایسا۔ جب تاجدار کائنات تشریف لائے، اونچی بات سے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اسے رد فرمایا، ورنہ کچھ نہیں اس مہینے میں، یہ مہینہ شان والا مہینہ، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ۔ لوگوں کے خیالات ہیں کہ اس مہینے میں آفات، بلیات، مصائب و آلات اس مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ اس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق، بولیے کوئی تعلق، اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے۔ اسے لوگ کہتے ہیں خالی کا مہینہ، شادیاں نہیں کرتے، کہتے کہ یہ شادی بن نہیں پاتی۔ اچھا جو اور مہینے میں کیے ہیں وہ بن پائیے،
بھائی جسے نہیں بننا تو ویسے بھی نہیں بنے گی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مہینہ اس کے بارے میں جو غلط خیالات ہیں، تصورات ہیں، توہمات ہیں، یہ بالکل غلط، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ اسی ذات کا، اونچی بات اسی ذات کا۔ اور یہ بزرگ بڑھیا جو ہیں ان کے خیالات ہوتے ہیں اس مہینے میں یہ ایسا ہے، اور روٹیاں بناتی ہیں، سورہ مزمل پڑھو، ایک دفعہ ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، سورہ مزمل کو روزانہ پڑھو، صبح شام پڑھو سورہ مزمل، صبح شام پڑھو گے تو میرا رب جنت عطا فرمائے گا۔ روٹیاں پکا کے پڑھو، اس کا کوئی تعلق نہیں کسی کتاب میں، یہ من گھڑت اپنی طرف سے، یہ ہم نے دین میں اسلام میں جو اضافہ ہمارے اندر اور بھی بہت سی خرابیاں خرافات ہے، اس میں یہ اضافہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ایسے 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 آفات بنیاد حادثات مسائل و علام نازل ہوتی ہے، نہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب مہینے میں رضا ہوتی ہے، بولیے سب مہینے اللہ ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اور اللہ کریم اللہ کے بلا وہ مجبور نہیں ہے، وہ 11 مہینے انتظار کر لائے اور اس مہینے میں مصیبت ڈالے، بات سمجھ نہیں رہے ہیں بھائی، وہ مجبور نہیں ہے، شاید قدیر رب ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے۔ یہ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے یہ سمجھ نہیں ہوتا، یہ جو آپ جو سمندر کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں خرچ کر کے وہ سفر کا مہینہ تھا، اور جو حادثات ہوئے وہ سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کا مہینہ جیسے اور مہینے ہیں ویسے ہی سفر کا مہینہ ہے، بولیے ویسے ہی سفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، برکت والا۔ ہاں اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے آؤ، صراط مستقیم پہ لے آؤ، اپنے آپ کو دین شریعت پہ لے آؤ، اپنے آپ کو صحیح کرو، پھر کوئی دن۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہمارے لیے ہم انتظار کرتے ہیں شب بارات کا، کیا شب بارات کا ہم انتظار کرتے ہیں لیلۃ القدر کا، ایسے ہے نا، آئیں بھی معافی مانگے گی، ایک رات آئے گی ہمارا کام بن جائے، ایک رات آئے گی شب بارات کے بعد سب کچھ ہو جائے، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا جن کا ذکر اب کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے تو ہر رات شب بارات کی رات ہے، ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ جو اللہ کے محبوب بن گئے ہیں نا ان کے لیے تو ہر رات شب قدر کی رات ہے۔ کیوں انتظار کرو؟ اس سے پہلے موت آ جائے، اپنے آپ کو اس راستے پہ لے جاؤ۔ ہر رات کو شب قدر کی رات بنا، وہ کریم رب ہر رات پچھلے کہے آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، ہر رات، اور آوازیں لگاتا ہے، ہائی کی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہائی کی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں۔ ہر رات کہیں بھی لکھا کہ سفر کے مہینے میں رضی نہیں آتا، وہ کریم ہے۔ محبت کرو، محبت کر کے تو دیکھو نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
محبت کر کے تو دیکھو نا، جو محبت کرنے والے ہیں ویسا کریمہ دیکھو پہاڑ طور پہ بھی آ جاتا ہے، وہ تو کریم ہے۔ اور پھر وہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی زیادہ قریب بستا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر رات اجرام کرواتا ہے پچھلے پیر، میرا بندہ کو بستر چھوڑ وضو بنا، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا، بس اللہ اکبر کہنا تیرا تھا، میری ثنا بیان کر، ایسے نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ کے بات ہے، میری تعریف کر، ثنا قل هو اللہ احد کی پکار کر، مجھے میری عظمت بیان کر، جھک جا مجھے سبحان ربی العظیم پہ، سجدے میں جا، ناک رگڑ پیشانی رگڑ، اور سجدہ سب سے زیادہ کون میرے رب کا سجدے میں ملتا، سجدے میں جا، پیشانی اور ناک رگڑ کے میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی تعریف بس کوئی اعلیٰ، بولیے کیا کوئی اعلیٰ ہے؟ یہاں ایک جملہ دو آپ، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، شاید میں نے کہا ہو لیکن پھر آپ دوبارہ سنیے، ہمارے سبحان ربی العظیم کہنے سے وہ عظیم نہیں ہے، وہ تو ہائی عظیم ہے، نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو ہمارے کہنے سے عظیم کوئی نہیں، وہ تو ہائی عظیم، وہ ہائی عظیم۔ یہ تو فرشتے ہر وقت اسی کی یہی تصویر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، وہ سب کو اللہ ما فی السماوات میں، جو کچھ زمین میں آسمان ہے سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، سب کو اللہ ما فی السماوات میں، ہر چیز اس کی تصویر بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز، چرند پرند درخت پتے، ہر چیز، چمٹی بھی، چھوٹی سی چمٹی بھی خوراک منہ میں لیتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتی ہے، اس کی تصویر بیان کرتے ہیں نا، اس کی تصویر بیان، ہر چیز، ہر چیز اس کی تصویر بیان، جملہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سبحان ربی العظیم کہنے سے وہ عظیم نہیں، وہ تو ہے عظیم، ہمارے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے وہ عظیم، وہ ہے عظیم، وہ ہے اعلیٰ، ہم کہ سبحان ربی الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے، وہ تو ہے اعلیٰ، بولیے کیا وہ ہے اعلیٰ، تو ہمارے کہنے سے نہیں، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میرا بندہ تو مجھے عظیم بھی کہے، تیری اکڑ ختم ہو جائے، کاٹن کے کپڑے سے تیرا جبا کبا ہے نا، جھک سجدے میں پیشانی رگڑ، مجھے آنا کہے، میں تو ہوں آنا، ہوں عظیم، تیرے کہنے سے نہیں، ہوں آنا، لیکن جب مجھے تو عظیم کہے گا نا، آلہ کہے گا، میں تو ہوں آلہ، ہوں عظیم، تجھے بھی آلہ بنا دوں گا، تجھے بھی عظیم بنا دوں گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ تو ہے آلہ، تو ٹھیک ہے نا، اس کا جب آپ آئیں گے تو مزہ تو کب آئے گا نا، اس کو یاد کرنے کے ہر وقت جب اس کی یاد میں رہو گے نا، ہر وقت جب اس کی یاد میں رہو گے، پھر دیکھنا وہ کرم کیسے کرتا ہے، پھر دیکھو قرآن پڑھو، اچھا میں کہہ رہا تھا پچھلی رات ہر رات وہ سبحان دنیا کو اجلال کرواتا ہے، بولیے ہر رات، اور کسی نے کیا خود کہا، میں یہاں ایک شعر بھی کر دیتا ہوں آپ کی محبت کے لیے، اللہ کرے گا آپ نام نہ کرو، پچھلی رات رحمت رب دی، اور پچھلی رات رحمت رب دی،
کرو بلند آواز اے پچھلی رات رحمت رب دی تے کرو بلند آواز بخش سمندر والیاں کاروں تے کھلا ہے دروازہ اعلان کیا ہوتا ہے آیت طیبہ پڑھی اور یہ پھر دعوت کرا دو یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے شان والا مہینہ اس کے بارے میں جو لوگوں کو کوشچن پڑھاتے ہیں بالکل غلط آپ اس کی طرف توجہ نہ مانیں کسی کی نہ مانیں یہ مہینہ یہ جو اس ہوتے نا یہ کسی اولیاء اللہ کی تو جس مہینے میں سب سے زیادہ اولیاء اللہ کے بتائیں وہ مہینہ آفات دریات حادثات مصائب آلات کا مہینہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اس خیالات سے بہرانا چاہیے یہ مہینہ بھی اور مہینوں کی طرح شان والا بھی ہے عظمت والا بھی اس مہینے میں شادیاں کیا کرو شادیاں کیا کرو اس مہینے میں خوشیاں کیا کرو اس لیے کہ اس میں کچھ بھی یہ مہینہ عظمت والا ہے شان والا ہے اسی رب کا ہے جس کے آیا نہیں ہے نا حضرت محترمات کا لاکھ آیت طیبہ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ دیکھو کتنی پیارا جملہ ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو بولیے اللہ کا ایک ہی واسطے اللہ نے کسی زبان کی شکرانی کے طور پہ بولے گنگا نہیں بولے اللہ کا ذکر کیا کرو آمنو اللہ کا ذکر کیا کرو بولیے اللہ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ نماز جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے جب نماز پڑھنا اللہ کا لوگ سمجھتے صرف اللہ کرے تو یہ ذکر نہیں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن کرے وہ بھی میرے رب کا ذکر ہے جی بیان سننا اور کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے صحیح طریقے سے ہاں جی اسی طریقے سے جو بھی نیکی کا کام کرے یہ اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کا چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہو سبحان اللہ کرے یہ بھی میرے رب کا ذکر ہے استغفر اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اچھا اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے چھوٹے میرے کلمہ کا سلسلہ کلمہ بخاری شریف کی جلد نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے دو قدمے ہیں جو زبان کے ہلکے ہیں قیامت کے دن میزان سے بھاری ہوں میزان پہ بھاری ہوں گے وہ جو 100 دفعہ کیا کرتے ایک 100 دفعہ ایک دن میں پڑھے میرا رب سے بغیر حساب کے بخش دے گا وہ کیا جملے ہیں کہیں سے بھی پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنی آسان ہے بولی کتنی آسان ہے اور قیامت کے دن وزن میں یہ بھاری ہوئی تو یہ اس طریقے سے ہمیں جب آج کل ضرورت اسی کی پریشانیاں مہنگائی معاملات فریاد ادھر ادھر نہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک اجتماعی عبادت کرو ذکر اذکار کی محفلیں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل کرو ہاں جی تلاوت قرآن کرو درود السلام کرو ذکر اذکار کی محفلیں کرو
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ذکر اذکار کی محافل، جہاں ذکر اذکار کی محافل ہو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کریم رب ہم ایسی محفل میں گئے جہاں تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ میرا فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک ایسی جماعت آئے گی لباس بڑے پیارے، لباس بڑے پیارے، میرے چہرے چمکتا ہے چہرہ کا اللہ اکبر فرما کر آئے گے ان کے نور سے پورے بنانے والا میدان حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، نور ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے جماعت بڑی پیاری آ رہی ہے، چہرے پہ نور ہے، لباس بڑا پیارا ہے، جناب والا اور ذہنی سنارا اور ایران دیا دے کر رشتے کریں گے یہ کون ہے، پوچھیں گے یہ کون آواز ہے دنیا بولے ہو گئے جو دنیا میں ذکر اذکار کی محافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ذکر اذکار کی محافل کا اہتمام بلند نے کرنا ہے، سنیے کرا یا ایھا الذین آمنوا ذرا اس ذکر بیٹھ جائیں نا، کچھ کماتے رہیں، نیکیاں کماتے رہیں، منافع کماتے رہیں، سبحان اللہ کہتے میرا رب جنت میں طرف لگا دیتا ہے، اس طرح سے کہتے سبحان اللہ، قرآن سن کر کے سبحان اللہ ضروری کہنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اذکروا اللہ، میں رب کا ذکر کیا کرو، میں رب کا ذکر کیا کرو، ذکر کتنی ذکر کرے، فرمایا ذکرًا کثیرا، زیادہ میں رب کا ذکر کرو، رات کو بستر پر بھی لے تو اپنے رب کا ذکر کرتے کرتے آنکھ بند ہو جائے، تب ایک رب کی قسم اگر موت بھی آ جائے، موت بھی آ جائے بغیر حساب کے مراد جنت عطا فرماتا۔ سنیں ذمہ دار بیٹھے بڑی گاڑی ایک بڑی گاڑی حدیث کا ذمہ دار ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے اگر آنکھ بند ہو جائے، نیند آ جائے، اگر موت آ جائے، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، کیا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو یہ جناب والا ہم یہ چیزیں تو کرتے نہیں ہیں نا، کاروبار کی باتیں کرتے کرتے، موبائل سے کھیلتے کھیلتے، جناب والا فون کرتے کرتے، در در کی باتیں کرتے کرتے آنکھ لگ جائے، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، اللہ مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی، جس ساکل پہ جاؤ رہتے ہیں ساری رات، یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بھائی؟ ایسے تو پیسے نہیں دیتے نا، کھانے مٹن قورمے، ناراضگی نہ ہو بھی جاتے کہ مجھے سچ بات کرنی ہے، غلط طوروں کو بولو نا، اس لیے میں کہتا ہوں نا اصلاحی بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، اگر میں یہ فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو آپ کو آپ بھول جاؤ، جب اصلاحی بیان کرنے تو پھر سن ہلاتے ایسے ایسے نہیں سبحان اللہ کہا کرو، جی آپ نے نہیں کری ہے، جب پاکی میں بیٹھے ہوئے میدان بھرے پڑے ہیں، کیونکہ گرام بھرے پڑے ہیں، نماز کا فکر نہیں ہے، جماعت ہو رہی ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے، نماز کو نہیں، تو کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب فرض نماز ہو نا کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے، اسی بات یہ دیکھیں نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جب اپنے رب کو یاد کرو گے نا، پھر دیکھنا گھر میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جب سونے لگے نا سب گھر والوں کو بلاؤ، وضو کرو، بچی چھوٹے بڑے سب کو کہو آؤ وضو بناؤ، یہاں بیٹھو اللہ اللہ کرو، تو جنابی والا وہ پتلی کچھ چیزیں لے لو، جنابی والا اس کے اوپر اپنے رب کا ذکر کرے، ذکر کرے، ذکر کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
کیا لا الہ اس کی عادت بناؤ لا الہ الا اللہ. میں تو آپ کو آج سبق پڑھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کی عادت بناؤ. جب عادت بن جائے گی نا یہ زبان کو پھر مشرف کراؤ نا ویسے ہی چلتی ہے. اگر لا الہ الا اللہ کی عادت بناؤ گے نا جناب والا اگر اچانک جھٹکا لگا نا تیل کا پیٹ ہوتا نا ایک سیکنڈ میں بندہ دیا ایسی بندہ بندہ سمجھ نہیں نہ پایا زبان پر لا الہ الا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. بات سمجھے ہو میرے خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ہمارا ایمان ہے. تو آپ کی محبت بنانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ میں اللہ کے بارگاہ میں استغفار میں محمد کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. سب سے زیادہ میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں. جب آج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جایا کرتے تھے جناب میرا گھر سے باہر نکلتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے 2 رکعت نماز پڑھتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام میں بیٹھنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب شہر مدینہ سے باہر جاؤں الوداع کہتے ہیں گھر والے کو الوداع میں باہر جا رہا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں باہر جاتا ہوں میں جب الوداع کہتا ہوں مسجد میں نوافل پڑھتا ہوں کہتے اللہ کا گھر الوداع جب تک واپس نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے یہ ہم ہمارے نبی کریم سے ہم کہتے ہیں معاشر رسول ہے تو وقت کہنے سے نہیں بنتے جلسہ کرنے سے نہیں بنتے عاشق رسول پروگرام بڑی محفل سے جانے نہ پانی دونوں جانے سے نہیں بنتے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بریانی کھانے سے نہیں بنتے. عاشق رسول بننا ہے نا وہ کام کرو جو میرے نام نبی نے کیا ہے. اس کو تو کم آئے گا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جاتے نا اپنے گھر میں حجرے مبارک کی تشریف لینے جاتے تھے سب سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے یا وضو ہوتا مسجد نبوی میں تشریف لاتے 2 رکعت نوافل پڑھتے اپنے گھر میں جانے کرتے. یہ ایسے کرو نا میرے کریم آقا اس لیے ہم کہتے ہیں تمہارے منہ سے بولتے ذرا سبحان اللہ کی بول جائے نوجوان بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ذرا اس کے بعد سبحان سارے کو دعا سارے کو دیا سب میرے قریب رب نے فرمایا الذین آمنوا اذکروا اللہ ایمان اللہ کا ذکر کرو. ذکر کثیرہ کتنی کرے فرمایا بہت زیادہ کرو. فسبحوہ بکرۃ وأصیلا فرمایا صبح بھی مجھے یاد کرو شام میں بھی رب کو یاد کرو. صبح بھی یاد کرو شام میں بھی میرے رب کو یاد کرو. اللہ اکبر تقاطع جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الذين يذكرون الله. قرآن پڑھو اس والے کہہ دو نا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. میرا بندہ کھڑا ہے میں رب کا ذکر کر تو بیٹھا ہے میں رب کا ذکر کر لینے کا ہے میں رب کا ذکر کر.
بدلنے لگے رب کا ذکر کرے، جب ذکر کرے گا پھر دیکھنا میں رب تیرے ساتھ ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں علیہ نے آتے نہیں آتے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کا ایک نسخہ میں آپ کو دے کے چلا جا رہا ہوں، کب ہو گیا تھوڑا نسخہ بھی مجھ سے لے لے، اب میں بہترین ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ کو نسخہ کر لیتے ہوئے لگے یہ چورے بڑے ہوئے ڈاکے بڑے پڑتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے آپ بھی اپنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، نہیں حدیث سنا بھی جائے کبھی جلدی سے اتر دیا جائے جلدی سے۔ ایک امام نے کتنے رسول شریف صحابی رسول تھے حافظ قرآن کے ہر زکات میں قل هو اللہ احد، صحابہ نے کہا ایک دن صبر کیا مقتدی اب مقتدی بھی تھا لیکن امام صاحب تو قل هو اللہ احد سے گھر گھر جائے نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوئے ہو جو آپ اچھا امام کو گستاخی نہیں کی، سرکار کی بارگاہ میں سوئے جو آپ نے امام کیا نا جہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت ہوتا نا پھر تفصیل میں جاتے سرکار کروائے تو آپ نہیں یا رسول اللہ آپ نہیں سوئے مدنیہ ماہیہ لکھا لجپال محبوب آپ نے سرکار نے فرمایا ہر وقت قل هو اللہ احد، فرمایا قل هو اللہ احد سے مجھے پیار ہو گیا، سرکار نے فرمایا پھر تیرا بیڑا پار ہو گیا، فرمایا کہ قل هو اللہ احد سے پیار کرنا ہے میرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، ہاتھ کا پھینک مارے پورے جسم کا خیال میرا رب فرشتے بھیج دے گا حفاظت کریں گے صراط عظیم۔ اس لیے ان چیزوں کو اپناؤ، اللہ کا ذکر کرو اور پھر کوشش کرو یہ جو ہے جمعہ کے دن 12 سوا 12 پہ آؤ، صرف نماز پڑھ کے واپس نہ لگ جائے، کچھ بیان بھی سنو، کچھ باتیں سنو بھی سنو، جب سنو گے اس ایک بات پہ بھی عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ ابھی تو بات بیان شروع نہیں ہوا ہے، ختم ہو گئی ہے، ہمارے لوگ